بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے معزز عالم دین محترم عالم دین آقا غلام رضا روحانی موجود ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آیت قرآنی پر گفتگو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ناظرین، میں آج کی حد تک جس سورہ کو میں نے منتخب کیا ہے قرآن کے موضوع پر بات کرنے کے لیے، سورہ مبارک ہے والعصر. بڑی مشہور و معروف سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس میں پروردگار عالم نے والعصر کہہ کر اس سورہ کا آغاز کیا ہے، اور قسم کھا کر پروردگار نے آغاز کیا ہے. قسم کیوں کھاتا ہے انسان؟ علماء نے، مفسرین نے باقاعدہ ان موضوعات پر گفتگو کی ہے. بعض اوقات قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ سامنے والے کو یقین ہی نہیں آ رہا، تو قسم بولنے والا متکلم جو ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ بھئی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بات صحیح کہہ رہا ہوں میں. یعنی وہ یقین کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ اس لیے کہ متکلم ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، یعنی جو کہہ رہا ہے بات، اس کی بات کی ویلیو. اب قرآن میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پروردگار کے بارے میں کہیں کہ بھئی ہم نعوذ باللہ یہ کہیں کہ بھئی پروردگار کی بات کوئی سنتا نہیں تھا تو پروردگار نے کہا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. تو پھر دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں، متکلم پہ بھروسہ ہے. بات جو ہے متکلم کو پتہ ہے کہ میں تو بڑا سیریس بات کر رہا ہوں، سننے والا جو ہے اس کو سیریس نہیں لے گا، تو پھر بات کرنے والا قسم کھاتا ہے کہ یار میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر تم پھنس جاؤ گے اور تم اس کو لائٹ لے رہے ہو. قرآن مجید کا اگر آپ غور کریں تو پورا قرآن نازل ہو چکا ہے. جتنی باتیں جنت جہنم حلال حرام کے حوالے سے ہونی تھی ہو چکی تھی. اب پروردگار ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ بھئی ان الانسان لفی خسر. یہ سٹیٹمنٹ ایسا ہے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ بھئی سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ اب سننے والا جو قرآن کے اینڈ پہ پہنچ چکا ہے ممکن ہے اس کو اتنا سیریس نہ لے کہ یار یہ باتیں تو ہوتی رہی. خدا کہہ رہا ہے والعصر، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان الانسان لفی خسر. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان قسم کس چیز کی کھاتا ہے. تو آپ غور کیجئے گا کہ قسم ہمیشہ ایک قیمتی چیز کی کھائی جاتی ہے. کبھی بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ میری جیب میں مثال کے طور پر ایک 4 آنے کا سکہ پڑا ہے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، مثلا ایک بال پین پڑا ہے میرے جیب میں اس کی قسم کھا رہا ہوں. آپ کس چیز کی قسم کھاتے ہیں؟ جو امپورٹنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اچھا اگر آپ فرض کریں دین سے ہٹ کے بات کریں تو کبھی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو قسم کھاتے ہوئے میں اپنی اولاد کی قسم کھا رہا ہوں، تمہارے سر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ماں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اگر آپ مذہب اور دین اور دینیات کے اندر آ جائیں تو جس کا جو دین، مثال کے طور پر اگر مسلمان ہے تو کہے گا میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں. فرض کریں خانہ کعبہ کی قسم کھا رہا ہوں. بات آگے بڑھے گی، مکتب فکر پر آئے گی، اہل بیت کا ماننے والا ہوگا وہ کہے گا مثال کے طور پر مولا حسین کی قسم کھا رہا ہوں، مولا عباس کے پرچم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. کوئی نان مسلم ہوگا مثلا وہ بات کرے گا، فرض کریں میں یہ طریقہ. اب پروردگار قسم کھا رہا ہے تو پروردگار کسی چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھائے گا. یہ عصر ہے کیا؟ اس کا جو سادہ ترین ترجمہ ہے والعصر وہ ہے ٹائم کی قسم. یعنی ایک تو نماز عصر کی بات کی، اب وہ وقت عصر کی بات کی، عاشور کے دن کے وقت کی عصر بات کی. یہ ساری باتیں ظاہر سی بات ہے انسان سوچ سکتا ہے، کہیں بھی بات جا سکتی ہے، لیکن بظاہر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی والعصر ٹائم کی قسم. اور ان الانسان لفی خسر، اس نقصان کو بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں مطالعات کے بعد پہنچا، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ رائٹ نہیں کہ اپنی مرضی سے ہم تفسیر کریں، نہ ہم کوالیفائی کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن جو قرآن نے غور و فکر کی دعوت دی ہے تو اس غور و فکر کے بعد جن نتائج پر میں پہنچا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار یہی کہہ رہا ہے، میں صرف یہ پہنچا ہوں کہ یہ جو ان الانسان لفی خسر ہے، یہ جو لاس ہے، اس لاس کو پروردگار ریلیٹ کر رہا ہے کس سے؟ اس ٹائم سے. یعنی دیکھیں سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ پروردگار نے نہیں کہا کہ ان المسلم لفی خسر یا ان المؤمن لفی خسر، یا نہیں کہا کہ ان الکافر لفی خسر. کافر نقصان میں ہے، منافق نقصان میں ہے، مومن نقصان میں ہے، مسلم نقصان میں، یہ بات نہیں کی. اگر مثال کے طور مسلم کا ہوتا تو میں کہتا یار میں مومن ہوں، منافق کا ہوتا میں کہتا یار میں مومن ہوں، اگر کافر کا ہوتا میں کہتا میں مسلمان ہوں. پروردگار نے کہا ڈزنٹ میٹر تم کون ہو،
تم کافر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، مسلم ہو، منافق ہو، واٹ ایور. مطلب یہ جو لاس کی بات کر رہے ہیں، یہ لاس اس وقت جو ہے وہ ایمان ہو، اسلام ہو، نفاق ہو، اس حوالے سے ہے ہی نہیں. ہم ایک اور لاس کی بات کر رہے ہیں. وہ کون سا لاس ہے؟ وہ جو ٹائم لاس. یعنی مسلمان ہے وہ بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے، کافر ہے وہ بھی ٹائم ضائع کر رہا ہے. سمجھ رہے؟ اچھا کیسے ٹائم ضائع ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں. ہم میں سے ہر شخص اپنے ساتھ ایک ٹائم فریم لے کر آیا ہے. یعنی ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جینے والا ہے. آپ سمجھیں 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال چلیں. تو اگر 100 سال بھی ہیں تو 365 دن ایک سال میں ہوتے ہیں، تو 365 میں آپ 2 زیرو لگا دیں 100 سال کے اعتبار سے، تو 36,500 دن. آج اس مقام پر میں کھڑا ہوں، فرض کر لیتے ہیں کہ مجھے 100 سال جینا ہے، تو اس 36,500 میں سے میں 50% سے زیادہ آلریڈی اسپینڈ کر چکا ہوں. اب میرے پاس کتنا بچا ہے نہیں پتا، وہ بھی ہم فرض کر لیں کہ 36,500 ہے. تو ایکچولی چاہے میں اس کو ٹائم کو یوز کروں چاہے نہ کروں، چاہے پازیٹیو یوز کروں چاہے نیگیٹو یوز کروں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تم انسان ہو، تم خسارے میں ہو. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب اس کو اگر ہم جیسے ہم نے ابھی دنوں میں ملٹیپلائی کیا 36,500 دن، تو جس دن میں دنیا کے اندر آیا، جس دن میں نے اس دنیا میں جنم لیا، جیسے ہی 24 گھنٹے مکمل ہوئے، اس 36,500 میں سے رہ گئے 36,499. میں ایک دن کا ہوا تھا، مجھے نہ دنیا کا ہوش تھا، نہ حلال کا نہ حرام کا. میں اتنا چھوٹا سا تھا کہ اگر کوئی بلی آتی اٹھا کے کھا جاتی، لے جاتی، کوڑے میں پھینک دیتی، پتہ نہیں چلتا. میں 2 دن کا ہوا، اس 36,500 میں سے 2 دن کم ہو گئے، میں 3 دن کا ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مسلسل آپ اس 100 سال کو مثلا فرض کر لیں 100 ملین سمجھ لیں. یعنی میں 100 ملین لے کر آیا تھا، جیسے 1 سال مکمل ہوا، یعنی 100 میں سے میرا 99 ملین رہ گیا، 1 ملین گیا. ایک جملہ مزاح کے طور پر کہنا چاہ رہا ہوں، غور کیجیے گا. میں 100 ملین لے کر آیا تھا، مثلا 1 ملین میرا نکل گیا میرے ہاتھ سے، نقصان ہو گیا. ساری دنیا مجھے مبارکباد دینے آ رہی، مبارک ہو سر آپ کا 1 ملین چلا گیا. یہ ہیپی برتھ ڈے یہی ہوتا ہے، مبارک ہو آپ 1 سال کے ہو گئے. کیا 1 سال کے ہو گئے بھائی؟ 1 سال نکل گیا زندگی میں سے. میں جتنا لے کر آیا تھا اس میں سے 1 ایئر لاسٹ. وہ بھی اگر میں 100 سال لے کر آیا تھا، کیا پتہ 40 سال لے کر آیا تھا، کیا پتہ 50 سال لے کر آیا تھا. دوسرا سال گیا، پھر 1 ملین کا نقصان ہو گیا، پھر لوگ آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، سر مبارک ہو 1 ملین اور گیا آپ کے ہاتھ سے. میں 10 سال کا ہو گیا، ماشاء اللہ جی اب تو اور زیادہ مبارکباد ہے، 10 سال کے ہو گئے، یعنی 10 ملین گئے سر، اور وہ دوبارہ پلٹ کر لوٹ کر واپس آنے والے نہیں ہیں. ان الانسان لفی خسر، ٹائم لاس. اب یہ جو لاس ہے یہ کیسے کور ہو؟ یہ لاس کیسے کور ہو؟ اس لاس کو کور کرنے کے لیے پروردگار 4 نکاتی ایجنڈا دے رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھو اس گھاٹے اور خسارے اور نقصان سے بچنا ہے، سب سے پہلا کام جو تمہیں کرنا پڑے گا، جس کا بغیر تم اس لاس سے بچنے کے لیے کوالیفائی نہیں کرو گے، وہ ہے الایمان. اگر ایمان نہیں لائے تو پھر تم کو اس گھاٹے اور خسارے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. پروردگار خود سسٹم بتا رہا ہے، سسٹم بیان کر رہا ہے کہ بھئی ایمان تو شرط اول ہے. پروردگار کی ذات پر ایمان لاؤ، پیغمبر اکرم کی رسالت پر ایمان لاؤ، اہل بیت اطہار اور ائمہ طاہرین کی ولایت اور امامت پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، جنت جہنم پر ایمان لاؤ. یہ پوری کیٹیگری ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ہے. اور اگر آپ کو آسان الفاظ میں وہ کورس آؤٹ لائن سننی ہے کہ بھئی کس کس چیز پر ایمان لانا ہے، تو ذرا توضیح مسائل کو کھولیے. جب مرنے کے بعد تلقین سنائی جانی ہے، اس تلقین میں پورا کورس موجود ہے. جب وہ تمہارے پاس ملک آئیں، فرشتے آئیں، تو کہہ دینا کہ اللہ میرا پروردگار ہے، قرآن میری کتاب ہے، محمد میرے رسول ہیں، ائمہ طاہرین میرے امام ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور جناب علی جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قبر کے منکر و نکیر کے سوال حق ہے. یہ سب ہمارا آپ کو انہیں ایمان لاؤ. الا الذین آمنوا، جب تک ایمان نہیں ہے تب تک کچھ نہیں ہونے والا. ایمان ہوگا تو اس کے بعد میں جتنے اچھے بھی کام کروں پاکستان میں، فرض کر لیں میں پاکستان کا باشندہ نہیں ہوں، کس دنیا کی کسی اور ملک کا ہوں، بغیر ویزا کے غیر قانونی طور پر یہاں پہ رہ رہا ہوں، جس دن پکڑا جاؤں گا جیل میں جاؤں گا. اس لیے کہ بہرحال میں پہلی شرط ہی کوالیفائی نہیں کر رہا ہوں، پھر میں اچھے کام کر رہا ہوں برے کام کر رہا ہوں، میرا وجود ہی اس وقت جو ہے غلط ہے یہاں پر اگر میں یہاں کا باشندہ نہیں ہوں. دنیا کے کسی ملک میں چلا جاؤں مثال کے طور پر، چاہے جتنے اچھے کام کرتا رہا ہوں، اگر میرے پاس ویزا نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، میں اس ملک کا باشندہ نہیں ہوں، میں مجرم ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے میری کائنات میں رہنا ہے سب سے پہلے ایمان، اس کے بغیر تم کوالیفائی نہیں کرتے، مجرم ہو. اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنے تمہیں.
یعنی ایمان لانے کے بعد کہانی ختم نہیں ہو جائے گی، ایمان لانے کے بعد یوں سمجھیں کہ بات شروع ہوگی. ایمان لے آئے ہو نا، اب رسپانسبلٹیز ہیں. یعنی وہ ایمان پختہ ایمان ہے، کامل ایمان ہے، پرفیکٹ ایمان ہے کہ جس کا آؤٹ کم عمل صالح کی صورت میں باہر آ رہا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل کرنا ہے لیکن غیر صالح نہیں، صالح عمل کرنا، بلا وجہ فضول کا کام نہیں کرنا. کیا ہے وہ صالح عمل؟ والدین کی عزت، بھائی بہنوں کا احترام، پڑوسیوں کا احترام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم، انسانی حقوق کی پابندی، صاحبان ایمان کے حقوق کی ادائیگی، پروردگار کی بارگاہ میں حقوق کی ادائیگی، وقت پر آ کر اس کے لیے نماز پڑھنا، رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھنا، حج واجب ہو گیا حج کرنا، اعمال صالحہ انجام دینے پروردگار. اچھا اب آپ غور کیجئے کہ عام حالات میں ایک کانسیپٹ بنتا ہے ایمان اور عمل صالح. پروردگار عالم یہاں پر اس کانسیپٹ کو ختم نہیں کر رہا، ایمان عمل صالح. اس کے بعد کیا کہا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان اور عمل صالح کے بعد بھی جناب علی بات ختم نہیں ہوتی. اب اگلی منزل کیا ہے؟ تواصوا بالحق، خاموش مت رہو، حق کا پیغام دو. اگین اس کے لیے آپ کو جناب علی کوئی قیامت بپا نہیں کر دینی. آپ نے حق کا پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس تواصل بالحق کا جو ٹرانسلیشن کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، اسپریڈ دا میسج. میسج اسپریڈ کرو، ایک دوسرے کو حق کا پیغام دیتے رہو، بتاتے رہو، ڈسکس کرتے رہو. یعنی اس وقت یہ مت دیکھو کہ کون تمہاری سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. پولائٹ وے میں اچھے انداز سے اپنا پیغام دیتے رہو، بتاتے رہو بابا حق یہ ہے، خدا یہ ہے، رسول یہ ہے، اہل بیت اطہار یہ ہے. سمپل. سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، سمپل بتاتے رہو. تواصوا بالحق. اور تواصوا بالحق کی منزل پہ بہرحال ایسا ہوگا کہ جب تم بات کرو گے، حق کی بات کرو گے، تو 100% تمہیں جناب علی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں رزلٹ ملے، تمہیں اپریسیشن ملے. یقیناً کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو بلکہ شاید زیادہ ہوں گے جو تمہیں ڈسکریج کریں گے، تمہیں ڈسرسپیکٹ کریں گے، نہیں سنیں گے، باتیں بنائیں گے، انگلی اٹھائیں گے، کردار کشی کریں گے، کیریکٹر اسیسینیشن کی کہانی آئے گی. ٹھیک ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو اس وقت جہاں تمہیں فرض کر لو اگر زیادہ افراد مل رہے ہیں تمہیں ڈسٹریکٹ کرنے والے، ڈسرسپیکٹ کرنے والے، ڈسکریج کرنے والے، تو کچھ افراد تمہارے پاس ہوں گے جو تمہارا ہاتھ تھامیں گے، تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھیں گے. وہ ٹیم بناؤ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی تواصوا بالحق کا دائرہ بہت بڑا ہے، تواصوا بالصبر کا دائرہ بہت چھوٹا ہے. میں تواصوا بالحق کا ترجمہ کرتا ہوں، اسپریڈ دا میسج. تواصوا بالصبر، میک دا ٹیم. یعنی کچھ ایسے افراد تمہارے ساتھ ہوں، کنیکٹڈ ہوں، جہاں تم ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات نہیں یار ایسا ہوتا ہے، وہ تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کوئی بات نہیں یار ایسا ہوتا ہے، ہم اپنا کام کریں گے. چھوٹی سی ٹیم بنتی ہے، خلوص کے ساتھ پکے ہو کر ایک پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سلولی اینڈ گریجولی. چاہے دنیا فرض کر لیں پیغمبر نے کیا کیا، ائمہ طاہرین نے کیا کیا، لوگوں نے پتھر بھی مارے، کانٹے بھی بچھائے، لیکن پیغمبر ہو گئے، ائمہ طاہرین ہو گئے، کیا کرتے رہے؟ اپنے کمپینینز بناتے رہے. وہ سارے کے سارے مشکلات و تکلیفیں، ایک طرف سلمان آتے تھے، ابو ذر آتے تھے، مقداد آتے تھے، عمار آتے تھے پیغمبر کے پاس، پیغمبر کی جان میں جان آ جاتی تھی. مولا کائنات جیسا ساتھی جو اللہ کے رسول، یعنی سلطان النصیرہ مذاق نہیں ہے. انبیاء کرام جو ہے، تو طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ بات آگے بڑھائیں گے تو جہاں مخالفین کی تعداد ہوگی وہاں آپ کی ایک ہم خیال ٹیم بھی بنے گی. تواصوا بالحق، اسپریڈ دا میسج. تواصوا بالصبر، میک دا ٹیم. پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم کو اس ٹائم لاس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایمان، عمل صالح، وصیت بالحق اور وصیت صبر کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم ویسے بن سکیں جیسے پروردگار عالم ہم کو دیکھنا چاہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.